اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب محترم ثروت قادری صاحب، جناب بلال صاحب، ان کے تمام رفقا جنہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، مجھے انیس قائم خانی بھائی کو، فرقان بھائی کو، انور قائم، ہمارے فیاض قائم خانی بھائی کو، رضا بھائی کو، اور جو ہمارے ساتھ وقت کے دوسرے ساتھی آئے ہیں۔ آواز کم ٹھیک ہے، کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے وہ اپنی جانب سے، اپنے ساتھیوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ سے جو ہے وہ یہاں سے ہمیں عزت، احترام اور ایک بھائی چارگی کا پیغام ہمیشہ ملا ہے، اور آج بھی ملا۔ اس شہر میں نیا کلچر الحمدللہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، بے شک۔ اور یہ بہت بہت سالوں کے بعد ہوا ہے یہ۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود ان اختلافات کو سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں دشمنیوں میں نہ کنورٹ کریں۔ یہ کوئی باہر سے نہیں کروا سکتا جب تک سب کی اپنی کنوکشن اندر سے نہ ہو، اپنی اپنی پارٹی میں نہ ہو، جب تک یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ میں اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس شہر میں وہ ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جو پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی، لڑتی رہیں، اور آج بھی شاید لڑ رہی ہیں، لیکن ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا کامن ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے مل کر عوام کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے، مسائل کو ختم کیا جا سکے۔ یہ اتنا بڑا چینج ہے، یہ اتنا بڑا چینج ہے جس کو ریئلائز کرنا چاہیے، اس کی آبیاری کرنا چاہیے، اور اس ننھے سے پودے کو بہت بڑا کرنا چاہیے، بہت بڑا کرنا چاہیے۔ رنگ، نسل، زبان، مسلک کی سیاست سے الگ ہٹ کر اس کو اٹھانا چاہیے، بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج، اس سے پہلے بھی اور آج اور آئندے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھے ہیں، بیٹھیں گے اور بیٹھتے رہے ہیں۔ ناؤ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دونوں، ایک پارٹی، ایک سیاسی، ابھی ہمارا ملنا کسی الیکشن سے ریلیٹڈ یا اس سے مشروط نہیں ہے۔ ہمارا ملنا ایک اسٹریٹجک ملنا ہے۔ ہمارے تعلقات الیکشن سے پہلے بھی تھے، ابھی الیکشن کے دوران بھی ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی رہیں گے۔ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں ابھی؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں مل کر ہم کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم مجبور ہیں کہ ہم وڈرا نہیں کریں، جہاں پر یہ سمجھتے ہیں ثروت بھائی کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم وڈرا نہیں کریں، تو وہاں پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں پہ ہمارا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، وہاں پہ خدا نخواستہ اس جگہ پہ ہماری کوئی دشمنی نہیں شروع ہو جا رہی۔ وہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے، آپ بھی عوام پہ چلے جائیے، ہم بھی عوام کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنا اپنا منشور، اپنا ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں، جن کو عوام سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے، ووٹ دیں گے، ہم اس کی ریسپیکٹ کریں گے۔ اس سے آسان، سہل اور اس سے زیادہ اچھا ماحول کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کوئی ہم نے، اور ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ دلوں والا ایگریمنٹ ہے الحمدللہ۔ تو میں اس پہ بہت شکر ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ میں لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، اور جہاں جہاں پورے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں لوگ ہیں، میں ان کو مبارکباد اور ان کو خوشی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ لوگوں کا استحصال بند ہوگا، کم ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مل کر ایک ایسا ماحول بنائیں گے، کریٹ کریں گے کہ جہاں سے لوگوں کی فلاح ہو، جہاں سے کسی معصوم کو نقصان نہ پہنچے، جہاں سے کسی ماں کے بیٹے کو خدا نخواستہ کو زخم نہ پہنچے، جہاں سے کوئی تیسرا آدمی کوئی فائدہ نہ اٹھائے، یہ ماحول وہ ماحول الحمدللہ بنتا چلا جا رہا۔ تو میں ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ہمارا حصہ ہے، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، اگر تو تھوڑا سا ایم کیو ایم پاکستان کا، اس ایم کیو ایم پاکستان کا ان حالات کے اوپر بہت تھوڑا سا حصہ ہے، ان حضرات کا بہت زیادہ حصہ ہوگا، ہمارا بھی تھوڑا سا اس اس ماحول کو کریٹ کرنے میں، اس کی آبیاری کرنے میں ہمارا حصہ ہے۔ ہماری دعا ہے، کوشش ہے
التجا ہے کہ یہ ماحول پائیدار ہو اور چلتا رہے آگے. میں ایک دفعہ پھر ثروت اعجاز قادری صاحب کا، بلال صاحب کا، ان کے تمام رفقا کا، ان کے دوستوں کا قادری ہاؤس پہ یہاں پہ ہمارے استقبال، ہماری مہمان نوازی کرنے پر، دل کی بات سننے، دل کی بات کرنے پر بہت میں شکر گزار ہوں. ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہیں، ان کے کارکنوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رابطہ، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ قائم دائم رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. تو آپ فرمائیں گے. جی اچھا بغیر مائک کے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلی جائے گی آواز وہاں تک. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کا، بالخصوص اپنے پیارے بھائی سید کمال بھائی کا، انیس خان خانی بھائی کا، فرقان بھائی کا اور دیگر دوست احباب کا شکریہ. اور یقیناً مجھ سے قبل بلال بھائی نے آپ سب کا بھی شکریہ دیا کہ میری طرف سے بھی آپ کا بہت سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ابھی کمال بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی کہ میں اور آپ کیا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن واپس آئے. میں کیا چاہ رہے ہیں، ہم شہر کی روشنیاں واپس آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھ کر اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، کہ ہم اس شہر کی ترقی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی روشنیوں کے لیے، اور جس نازک دورہ سے اس ملک کی معیشت گزر رہی ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں، چھوٹا بڑا جتنا بھی. بڑی عاجزی سے انہوں نے کہا، قربانیوں کا بھی ذکر کیا، اور ہماری اس سے پہلے بھی ایسی محبتیں تھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے وقتوں میں لوگ اس شہر کو دوبارہ اسی طرح روشن اور خوبصورت دیکھیں گے جیسے انہوں نے اپنے ایک دور میں بھی کر کے گئے. اس چیزوں کو رنگ و نسل، ذات پات، مسلک سے بالاتر ہو کر. اور یہی سوچ ہماری بھی ہے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اس شہر کو جہاں سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یقیناً جو اس وقت سب سے حیدرآباد، بلکہ اب یہ محبت حیدرآباد پہنچ گئی ہے کہ وہاں سے 219 اور 220 کے اوپر بھرپور حمایت کا اعلان، کہ وہاں کی دونوں سیٹوں کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی، کیونکہ ابھی ایک ورکنگ ٹیم بن گئی ہے، تو جیسے جیسے ہوتا رہے گا وہ سیٹ وائز ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی. ایسے ہماری اوروں کے ساتھ بھی ہے کمٹمنٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس شہر کی رونق بھی دیکھیں گے، اور شہر کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی یکجہتی کے ساتھ، اسی محبت اور اسی پیار کے ساتھ اس شہر، اس ملک کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. آپ سب کا شکریہ. این 219 اور 220 ہے جس کے اوپر بھرپور حمایت کا اعلان ہے، اور باقی پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ جیسے ہوتی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. ویسے تو تعاون ہے، ساتھ ہے، ضرورت ہے اس پہ میدان میں ہے، ان کے پیچھے ہیں، کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مل کر پڑھیں. ابھی بھی کندھا سے کندھا ملا ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی دعا کریں ایسے ہی رہے. انشاءاللہ. دیکھیے، ہر پارٹی کو، ہر لیڈر کو اپنی اسٹریٹجی بنانے کا اختیار ہے، سوچنے کا اختیار ہے. سوچ پر، خیالات پر، ارادوں پہ کوئی بل نہیں آتا بجلی کا، کہ الیکٹرک کا بل نہیں آتا. تو سوچ میں تو سب لوگ آزاد ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے الگ ہوتی ہیں. پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے، لوگ سمجھدار ہیں، اور لوگ اپنا جو ہے فیصلہ ٹائم پہ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کارکردگی پہ، لوگ اب جتنے پریشان ہو گئے ہیں، ہر جماعت کو کارکردگی دکھانی ہے، اور ان جماعتوں کو کہ خاص طور پہ جن کی حکمرانی رہی ہے، جو کہ اور ڈائریکٹ حکمرانی رہی ہے، نہیں کہ وہ کسی کے کولیشن پارٹنر نہیں رہے، ڈائریکٹ حکمرانی رہی ہے، ان کو تو کارکردگی دکھانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اس پہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سندھ میں اگر آج جو بھی حالات ہیں، اچھا کسی سے چھپے ہوئے تو ہے نہیں، اب یہ پی ٹی وی کا تو زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ جس کی حکومت ہے وہ بھی اچھا دکھائے. آج کل کا زمانہ تو آپ اچھا کریں گے تو دکھے گا، آپ برا کریں گے تو دکھے گا. تو کشمور سے لے کر کراچی تک جو حالات ہیں،
وہ لوگوں کے لیے پیمانہ ہے اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے. یہ ایک اسٹیج، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. لوگ اس کارکردگی کو پہ اگر خوش ہیں تو بالکل ان کو ووٹ دینا چاہیے، اگر ناخوش ہیں تو ان کو کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ یقین جانیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسی پارٹیوں کو بند ہو جانا چاہیے تھا. 15 سال بہت ہوتے ہیں. یعنی کہ آج ہم اگر کیمپین چلا رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم کے دوستو آپ آؤ، چائے پیو، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ سے، لیکن ہمارے پاس کوئی کام بچا ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے، تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. آپ جو ہے وہ چائے پیجیے اور چلے جائیے. ایک جگہ ایسی نہیں ہے، ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوں اور مسائل کا انبار نہ ہو. بھائی کیوں بھائی 15 سالوں سے پرانی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر جہاں جا رہے ہیں مجمع لگ رہا ہے، جہاں جا رہے ہیں مجمع لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو ہم سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ مسئلے حل کریں گے نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلے ہیں، اور مسئلے تو ہیں کہ جہاں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہر تیسرے دن خبر آتی ہے کہ یہاں پر گٹر میں گر کر بچہ مر رہا ہے. اس کا مطلب آپ گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگا سکے نا. تو یہ حالات ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی بات پہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. لوگوں کو جج کرنے دو، لوگوں کو فیصلہ کرنے دو، اور پیپل آر دا بیسٹ ججز میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک ہی اچھا میں کہتا ہوں تھوڑا سا اسکرپٹ اب یہ تھوڑا آئٹم چینج کر لینا چاہیے ان کو. یہ اتنا پرانا آئٹم ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سن کے بھی جو ہے وہ تھک گئے. ان کو کم سے کم کوئی اسکرپٹ تو چینج کریں ہمارے اوپر کوئی نئے الزامات لگائیں. کوئی نہیں اچھا بھائی ہم برے تھے، بہت برے تھے، تو آپ نے 15 سالوں میں ہمیں ختم کر دینا اچھا کام کر کے. آپ ہمیں اپنے اچھے کاموں سے ریپلیس کر لیتے. آپ نے یہ ہماری ساری خرابیوں کے لیے آج کے دن کا انتظار تھا کہ جب آپ ووٹ لینے جا رہے ہیں، جب آپ کو ہماری کوتاہیاں. اچھا اب یہ 8 تاریخ، کتنے دن رہ گئے؟ 11 دن رہ گئے. 11 دنوں کے بعد یقین جانیے، لکھ لیے فرید بھائی، لکھ لیں، 11 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں مینڈیٹ ہوگا اور آپ کو وہاں پہ اسلام آباد میں اور یہاں پہ ضرورت پڑے گی نا، آپ ہماری ساری خامیوں کو بھول کر دوبارہ ہمارے پاس کھڑے ہوں گے. اس دن یہ سوال دوبارہ پوچھنا اس سے جس نے یہ والی بات کی ہے. جب ہمارے پاس کھڑے ہوں، جب ہمارے پاس ووٹوں کی بھیک مانگنے آ رہے ہوں، تو آپ اس دن، یہ آپ پر قسم ہے کہ آپ نے ان کے اس والے کلپ کو دوبارہ چلانا ہے. کرو این کیو ایم تو اتنی بری ہے، اعلان کر دیں نا. میں کہتا ہوں بھائی آج اعلان کر دیں پیپلز پارٹی کہ ایم کیو ایم اتنی بری جماعت ہے کہ ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، مریں جیئیں، ہم ان کے دروازے پہ نہ جائیں. کریں نا اعلان، ہمت ہے کریں نا یہ اعلان، کریں بھائی. یہ اعلان کر دیں نا کہ بھائی ہم جو ہے وہ آج سے ایم کیو، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ووٹ چاہیے نہیں چاہیے، ہم ایم کیو نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یہ صرف اور صرف الیکشن کے آئٹم ہے سارے. یہ الیکشن کے ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو حقیقت پہ یہ بات کر رہے ہیں ساری، ہم نے جو ہے وہ ہم بے وجہ الزام نہیں لگا رہے، ہم تو حالات بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن وہ یہ اعلان نہیں کریں گے. جی میرا سوال ہے کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان کا عزیز بھائی ہیں، دو نوجوان کراچی حیدرآباد کے آپ پر اعتماد کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی روایت رہی ہے جب الیکشن جیت جاتے ہیں قومی صوبائی میں، پیپلز پارٹی کے در میں پورے نوجوان کراچی کی نوکریاں، کراچی کے مسائل ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کی طرف، دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان نسل، کیا آپ کمٹمنٹ کریں گے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا کہ کراچی کے نوجوانوں کو، حیدرآباد کے نوجوانوں کو ڈومیسائل میں نوکری نہیں ملتی، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی بھائی دلائیں گے؟ آپ کی طرف دیکھیں میری پارٹی کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی کی پالیسی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ میں پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے دروازے پہ نہیں گئے. پیپلز پارٹی اور ساری پارٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم کبھی بھی نہیں گئے کہ بھائی آ جاؤ ہمیں جو ہے وہ حکومت میں شامل کر لو. ہمارے پاس جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے پاکستان کی بقا سلامتی اور اس کے مستقبل کے لیے ہم نے ایک منشور ہم نے ایک ایجنڈا بنایا جو کہ آئین میں 3 آئینی ترامیم ہیں. یہ تینوں آئینی ترامیم جو بھی، اور ہم نے اس وقت اعلان کیا، جو بھی اس تینوں آئینی ترامیم پہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ انکنڈیشنل ہے. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی کیونکہ ہمیں اختیارات اور وسائل سی ایم ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلیوں میں کوچوں میں لے کر جانا ہے. اور وہ مسودہ
اس بات کی گارنٹی دیتا ہے. تو بھلے پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو, اگر وہ آئینی ترامیم پہ ہمارا حصہ دے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیے گا, آج الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی ورزی کرنے پر میئر کراچی کو جو ہے وہ نوٹس بھیجا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی پنجاب میں کہہ رہی ہے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو سندھ بنا دیں گے پنجاب کو. بہت ہمت ہے. بہت اعلیٰ. پہلے تو یہ والی بات ہے کہ جو ہے وہ بالکل اگر وہ جیت جائیں گے تو واقعی سندھ بنا دیں گے پاکستان کو. میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں. واقعی سندھ بنا, اگر وہ جیت جائیں گے پاکستان سے تو وہ یقیناً سندھ بنا دیں گے پورے پاکستان کو. آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اتنا ہی میں بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں 100% کہ اگر وہ جیت گئے تو انہوں نے پاکستان کو سندھ بنا دینا ہے. جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, نمبر 1. اب آگے جو ہے وہ آپ خود سمجھیے, خود جانیے, خود محسوس کیجئے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف نوٹسز نہیں جاری کرے, ایکشن کرے بھائی. وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں, وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے ٹاؤن ناظمین, ان کے یو سی چیئرمین اور ایون جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین, وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں. میئر کیمپین چلا رہا ہے سیاسی پارٹیوں کے, دوسروں کے بینر اتار رہا ہے, دوسروں کی تصویریں اتار رہا ہے اپنی انتظامیہ کو لگا کر, اور جو ہے وہ اپنی پارٹیز کے نہیں اتار رہے, ان کے وہ کر رہے ہیں. ہم نے کمپلینس بھی دی ہیں. تیسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خوف کا شکار ہے. یس, اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. اتحاد کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کسی بھی صحیح کام کے لیے نکلتے ہیں نا, تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو لوگ یہ پھولوں کے ہر آدمی پھول برسا رہا ہو. یہ جو کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ الزام ہے نا, یہی ہمارے حق کی راہ پر ہونے کی نشانی ہے. یہی ہمارے حق پر ہونے کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ, اور ہمیں اس والی بات, چونکہ میجورٹی آف دا پیپل لوگوں کو میں نے آپ کو پہلے اپنی گفتگو کی شروعات اس سے کی ہے کہ یہ کراچی میں الحمدللہ کئی ڈیکیڈز کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دن لے کر آیا ہے کہ جہاں پر اختلافات رکھنے کے باوجود پارٹیاں آپس میں اپنے اختلافات کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں, اور آگے کا لائحہ بنا رہی ہیں. اس سے زیادہ پازیٹیو سائن کوئی اور ہو نہیں سکتا. سب کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے ساتھ, پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایم کیو ایم کو سب لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ سب کو کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو کچھ تو کامن ایجنڈا ہوگا. ضروری تو نہیں کہ سب کی ساری باتیں خراب ہوں. بھائی خراب باتوں کو جس پہ اتفاق, بھائی ابھی ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا, جہاں پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ بھائی لڑ لیں, جہاں پہ اتفاق ہو رہا ہے یار اس کو تو کم سے کم اتفاق کرو. تو ساری پارٹیوں کو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے آپس میں جو اچھی باتیں ہیں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے. شکریہ. عوام کی تائید جو کہ 21 جنوری کو باغ جناح میں کراچی کے لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا. ریفرینڈم تھا. بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کا گھروں سے نہ نکلنا, 6% مینڈیٹ ہے, اور 15 سال پیپلز پارٹی کے, 4 سال پی ٹی آئی کے, ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا. یہ سب چیزیں ہمیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں کہ آخری لیگیسی کام کی ہماری ہے. اس شہر میں آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا. ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج آفیشلی انسانوں کے رہنے کی جو دنیا میں بدترین جگہ ہیں اس میں کراچی کا نمبر 4 ہے دنیا میں. آفیشل ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی دنیا کے 4 نمبر پر ہے. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے, اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں, لوگ دکھا رہے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو اگلا الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی پاکستان. یہ بتائیے گا, سنی تحریک نے جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کی حیدرآباد سے حمایت کا اعلان کیا ہے این اے 219 اور 220 پر, تو ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے سنی تحریک کی حمایت کا, یا مشاورت جاری؟ ان سے پہلے کر دیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. اب اس کی آپ باقاعدہ بھی آپ چیزیں سنیں گے, دیکھیں گے, اور ابھی بھی جاری ہے, گفتگو جاری ہے, اور آپ کو اور بھی انشاءاللہ تعالی اعلانات ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.